بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عرفان فرید۔ آج گفتگو کا عنوان خطبہ حجۃ الوداع۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں خطبہ حجۃ الوداع کیا ہے۔ وہ حج جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک بار ادا کیا اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، پہلا اور آخری۔ اس کا نام حجۃ الوداع اس لیے رکھا گیا کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنے سفر آخرت کی اطلاع کے ساتھ رخصت فرمایا تھا، جس وجہ سے اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد مہینہ اور تاریخ، یہ خطبہ جو ہے کہ ماہ ذی الحج 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا۔ اس کے بعد کس میدان میں دیا گیا، کس مقام پر؟ تو میدان عرفات میں یہ خطبہ حجۃ الوداع ادا کیا گیا ہے۔ اس خطبہ کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اہم باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تو آئیے ہم ان اہم نکات کو دیکھتے ہیں کہ جو اس السلام نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا، میں نے یہ ہیڈنگز بنائی ہے اور نیچے ان کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ لکھے ہیں۔ تو ہیڈنگ دینے کے بعد تمام سٹوڈنٹس اپنی طرف سے کچھ الفاظ لکھیں گے، اس کے بعد کوٹیشنز کے طور پر ان تمام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کوٹ کرتے جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے رحلت کی خبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ کو ارشاد فرماتے ہوئے اس میں اپنے وصال کی طرف اشارہ فرمایا۔ گویا الفاظ کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ باور کروایا کہ یہ میرا آخری حج ہے اور حج کا آخری خطبہ ہے، اس کے بعد شاید میں آپ کو حج کے دنوں میں نہ مل سکوں۔ اس کے الفاظ دیکھیے، اے لوگو، میرا خیال ہے کہ میں اور تم پھر کبھی اس مجلس میں اکٹھے نہیں ہو سکیں گے۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحلت کی خبر ارشاد فرمائی۔ اس کے بعد جان، مال اور عزت کا تحفظ۔ ایک شخص کی جان، مال اور عزت کا جو تحفظ ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے الفاظ دیکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت اس طرح محترم ہے جیسا تم اس دن کی، اس شہر کی، اس مہینے کی حرمت کرتے ہو۔ یعنی 10 اور میدان عرفات میں جو خطبہ دیا گیا ہے اس دن کی اور شہر مکہ کی اور مہینہ ذی الحج کا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس طرح تم نے اپنے اوپر اس مہینے کی حرمت کو لازم کیا ہے، اسی طرح ایک شخص کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنا بھی تم پہ ضروری ہے۔ اس کے بعد زمانہ جاہلیت کی رسومات کا خاتمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانہ جاہلیت کی رسوم کے خاتمے کا اعلان فرمایا۔ دیکھیے، زمانہ جاہلیت کے اندر بہت ساری غلط رسمیں پائی جاتی تھیں۔ مثال کے طور پر شراب، زنا، بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، ماں کے ساتھ نکاح کرنا۔
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات کا خاتمہ فرمایا۔ الفاظ دیکھیے، الا ان کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع۔ آقا نے فرمایا جاہلیت کے رسوم میرے پاؤں کے نیچے ہے، جاہلیت کے رسوم میرے پاؤں کے نیچے ہے، گویا میں نے جاہلیت کی تمام رسموں کو روند ڈالا ہے۔ جواب دہی، دیکھیں انسان اس دنیا میں آیا ہے، اللہ رب العزت نے ہر شخص کو نگہبان بنایا۔ وزیر اعظم ہے تو وہ اپنے ملک کا جواب دے، اپنی رعایا کا جواب دے۔ گھر کا سربراہ ہے، وہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے کنبے کا جواب دے ہوگا۔ اللہ پوچھے گا تمہیں اولاد دی تھی، ان کو دین سکھایا، ان کی تربیت کیسی کی، انہیں پڑھایا لکھایا کہ کیا کیا ان کے ساتھ؟ تو یہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جلد ہی اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس کے بعد اسلام پر ثابت قدمی کی تلقین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خطبہ حجۃ الوداع میں تلقین کی کہ جب تک زندہ رہنا اسلام پر ثابت قدم رہنا۔ جب تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر دارہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو پھر کوشش کرنا کہ اس دین سے پھرنا نہ، اس دین سے پیچھے نہ ہٹنا، بلکہ اگر جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، اس دین پر ثابت قدم رہنا۔ ترجمہ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگو۔ اس کے بعد نسلی تفاخر کا خاتمہ۔ دیکھیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کے پاس پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، وہ پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نسلی اعتبار سے بڑا ہوں، میں دولت کے اعتبار سے بڑا ہوں، میرے پاس پیسہ ہے میں تب بڑا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، اس لیے کوئی کسی پر بڑا نہیں ہے، کسی کو تفاخر غرور نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی جہالت اور آباء و اجداد پر فخر کو مٹا دیا، تو اس لیے چاہیے کہ یہ تفاخر، یہ غرور، یہ تکبر نہیں کرنا، بلکہ اس کو روند ڈالنا، اور یہ بھی زمانہ جاہلیت کی ایک رسم تھی۔ اس کے بعد مساوات انسانی۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے اس خطبہ حجۃ الوداع میں مساوات کا درس دیا کہ کوئی انسان بڑا نہیں ہے، سارے برابر ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے تمام برابر ہیں، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، اللہ رب العزت نے تمام کو انسان بنا اور تمام انسان ہونے کے ناطے برابر ہے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ تمہارا رب بھی ایک، تمہارا باپ بھی ایک، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ ہاں اگر کوئی انسان عبادات کے ذریعے، متقی اور تقوی کے ذریعے مقام پاتا ہے تو وہ اس کی الگ شان ہے، لیکن انسان ہونے کے ناطے سارے برابر ہیں۔ اس کے بعد امانتوں کی واپسی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ کے اندر امانتوں کی واپسی پر بھی زور دیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی امانت رکھواتا ہے تو ہم اس میں خیانت کرتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور حضور کی سیرت کا مطالعہ کر کے دیکھیں کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم نہیں کرتے تھے،
لیکن اس کے باوجود بھی صادق اور امین ضرور کہتے تھے کہ آپ نے کبھی امانتوں میں خیانت نہیں کیا ہے. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ صحابہ لوگوں کی امانتیں واپس لوٹا دینا، خیانت نہ کرنا. حدیث پاک سنیے، پس جس کے پاس امانتیں ہوں وہ اسے لوٹا دے جس کی وہ امانت ہے. اس کے بعد سود کی ممانعت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ کے اندر سود کی ممانعت پر زور دیا. اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سود نہیں چلے گا، جاہلیت کے تمام سود باطل کر دیے گئے. اور اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے جب یہ اعلان کیا تو اپنے خاندان کا سود مٹایا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا، میں عباس بن عبد المطلب نے جو سود لیا تھا وہ سارے کا سورا معاف فرما. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ابتدا کی ہے اپنے خاندان سے اور فرمایا تم بھی سود نہ لیا. ہاں اصل رقم واپس کی گئی ہے، فرمایا سود نہ لینا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا تمام جہنمی ہے. اس کے بعد غلاموں کے حقوق. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے لیے نبی بن کے آئے تھے، خواہ وہ غریب ہے، خواہ وہ امیر ہے، خواہ وہ کالا ہے، خواہ وہ گورا ہے، خواہ وہ چھوٹا ہے، خواہ کو بڑا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کے لیے نبی بن کے تشریف لائے ہیں. تو دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں پر عام انسان کے حقوق بیان کیے ہیں اور اس کی عزت اور عظمت کو بیان کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غلاموں کے حقوق بھی بیان فرمائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ، جو خود پہنو انہیں وہی پہناؤ. عورتوں کے حقوق. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرماتے ہوئے عورتوں کے حقوق پر بھی زور دیا. دیکھیں عرب کا معاشرہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے عورت کی کوئی وقت نہیں تھی، عورت کا کوئی احترام نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، ماں کے ساتھ نکاح کیا جا رہا تھا، بیوی کی کوئی عزت نہیں تھی، بیوی کا کوئی احترام نہیں تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے اندر عورت کے حقوق کو بیان فرمایا. آقا فرماتے ہیں اللہ جس کو دو بیٹی عطا فرمائے اور وہ ان کو پڑھائے لکھائے، ان کی اچھی تربیت کرے اور پھر ان کی شادیاں کرے تو وہ فرماتے ہیں میرے ساتھ جنت میں یوں داخل ہوگا. ماں کی کوئی عزت نہیں تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دور کے اندر فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت ماں کے قدموں کے نیچے. بیوی کی عزت نہیں تھی. تو پھر قرآن پاک کے اندر بھی بیوی کے حقوق بیان کیے گئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ کے اندر بھی عورت کے حقوق پہ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں خدا سے ڈرو. اس کے بعد قانون وراثت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ میں وراثت کے قوانین اور وراثت جو ہے اس پر گفتگو فرمائی ہے کہ خدا نے ہر حقدار کا حق مقرر کر دیا. اب کسی وراثت کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، یعنی بیٹے کی جو وراثت ہے اس کا جو حصہ ہے قرآن نے بیان کر دیا. بیٹی کو کتنا ملنا ہے، بیوی کا کتنا ہے، ماں کا کتنا حصہ ہے، یہ سارے قوانین وراثت کے جو ہیں یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیے ہیں. اب آقا نے فرمایا جو اللہ نے کہہ دیا ہے، جو قرآن کے اندر آ گیا ہے، اب وہی تمہارے لیے کافی ہے. اب اپنی طرف سے کسی کو یہ
جائز نہیں ہے وصیت کرنا کہ میرے بیٹے کو اتنا دینا، بیٹی کا حق کتنا بنتا ہے، بیٹے کا اتنا بنتا ہے۔ فرمایا قرآن اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کر دیا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد جاہلیت کے خون کا ابطال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو زمانے جاہلیت کے اندر تم خون کر بیٹھے ہو ان کو باطل کیا جاتا ہے، ان کو معاف کیا جاتا ہے، اب بدلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے ربیعہ بن حارث کا خون خود معاف فرمایا۔ ربیعہ بن حارث جو تھے یہ شیر خوار بچے تھے اور ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس خطبہ کے اندر فرمایا جو زمانہ جاہلیت کے اندر تم سے خون ہو گئے ہیں وہ معاف ہوتے ہیں، اس لیے اب کوئی کسی کا بدلہ نہیں لے گا۔ اخوت کا درس، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ کے اندر بھائی چارے کا درس دیا، ایک دوسرے کے کام آنے کا اور ایک دوسرے کی ضروریات کو پورا کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اخوت کا درس دیا ہے۔ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ کے اندر کیا فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر لینا جائز نہیں ہے، بس تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ اس کے بعد اطاعت امیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ کے اندر اپنے امیر کی اطاعت کو لازم قرار دیا۔ دیکھیں قرآن بھی کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور جو تمہارا امیر ہے اس کی اطاعت کرو۔ جب تم پر کسی کو امیر بنا دیا جائے تمہیں چاہیے اس کی پیروی کرو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے امیر کی اطاعت کرو، اگر کوئی حبشی تمہارا امیر ہو اور تمہیں کتاب اللہ کے مطابق چلائے تو اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ اس کے بعد ارکان اسلام کی پیروی کی تلقین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ میں ارکان اسلام، بنی الاسلام علی خمس، یعنی اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ کے اندر ارکان اسلام کی پیروی کی تلقین کی ہے، نماز پڑھتے رہنا، روزے رکھتے رہنا، حج کرنا اگر استطاعت ہو، زکوٰۃ دیتے رہنا۔ تو ارکان اسلام کی پیروی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تم اپنے رب کی عبادت کرو، نماز پنجگانہ ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی زکوٰۃ دو اور پروردگار کے گھر کا طواف کرو۔ قصاص و دیت، قتل کے بدلے قتل قصاص ہے اور انجانے میں قتل کرنے کا جرمانہ دیت 100 اونٹ ہے۔ اس کے بعد کتاب اللہ کو تھامنے کی تلقین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لوگوں میں تم میں ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو گمراہ نہیں ہوگے، وہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو گمراہی سے بچ جاؤ تو قرآن سے جڑے رہنا، قرآن سے اپنا دامن وابستہ رکھنا، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھنا۔ جب تک تم قرآن پہ عمل کرتے رہو گے، قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائے رکھو گے تو عظمت تمہارا مقدر ہوگی۔ ہاں جب کوئی قوم
قرآن کو چھوڑے گی تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج امت مسلمہ قرآن سے دور ہو گئی ہے تو حالات ہمارے سامنے۔ اس کے بعد ختم نبوت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی، انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ ہی میرے بعد کوئی امت آئے۔ کیوں؟ امت کسی نبی کی ہوتی ہے۔ جب نبوت کا دروازہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بند ہو گیا ہے، اب اس کے بعد کوئی امت بھی نہیں آئے گی۔ تو ختم نبوت، جو نبوت کا دروازہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے وہ دروازہ بند ہو گیا ہے، اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت تک جسے جو بھی لینا ہے وہ قرآن اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے سرمایہ موجود ہے، اب اس کو پڑھ رہے ہو اور اپنی زندگی گزارتے چلے جاؤ۔ تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ مجھ پر بند کر دیا گیا۔ تبلیغ کی ذمہ داری، دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ کے اندر اپنی امت پر تبلیغ کی ذمہ داری عائد فرمائی ہے۔ قرآن پاک اگر پڑھے تو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے آگے مقصد بیان کیا ہے، کیوں بہترین امت ہو؟ اس لیے کہ تم لوگوں کو اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر اور برائیوں سے روکتے ہو۔ یہ امت مسلمہ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور ان کی صفت ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبہ کے اندر کیا فرمایا؟ جو لوگ اس وقت موجود ہیں وہ ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ تو گویا یہاں سے پتہ یہ چلا کہ تبلیغ کا فریضہ صرف علماء ادا نہیں کریں گے، صرف محدث، مفسر یا جو ممبر پہ بیٹھیں گے جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں صرف ان کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ ہر شخص دین کی تبلیغ کر سکتا ہے اور دین کے پیغامات کو پڑھ کر سمجھ کر انہیں لوگوں تک پہنچائے۔ اس کے بعد آخری ہے شہادت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ خطبہ ارشاد فرمایا تو آخر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے گواہی لی۔ کیا فرمایا؟ الا هل بلغت، کیا میں نے دین کے احکام تم تک پہنچا دیے ہیں؟ حضور گواہ بنا رہے ہیں صحابہ کو، تمام صحابہ نے مل کر گواہی دی، ہاں آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، امانت داری ادا کر دی ہے اور امت کو نصیحت فرما دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل ہو گیا اور اللہ نے تمہارے اوپر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ تو یہ تھے خطبہ حجۃ الوداع کے چند اہم نکات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے۔ امید ہے کہ آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔